ہو کہ جاپانی ہو کہ ایرانی ہو، ایمان لانا ہے۔ لیکن اگر اس وجہ سے ایمان لانا ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے تو معاف کیجیے، آپ نبی پر ایمان نہیں لاتے، اپنے خاندان والوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا لعنت، نام تو یہ ہے کہ نبی پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ نبی پر ایمان نہیں۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، بری ہے وہ چیز کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ دین کے بدلے میں دنیا، اور اپنے جانوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی الا بلا تو اپنی جان ہی پہ پڑنی ہے نا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو لے لیا، تو یہ جان سلامت تھوڑی رہے گی، دنیا میں بھی سلامت نہیں رہنی، آخرت میں بھی۔ تو معلوم ہے تم نے جان کو بیچا ہے، اس لیے فرمایا بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، اور وہ چیز کیا ہے کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کا جو کچھ اللہ نے اتارا تھا، بغین ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اس بات کی ضد میں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جس پر جو چیز کو چاہا اتارا، یہ تھی وہ ضد۔ وہاں کیوں اتارا، ہمارے پر کیوں نہیں اتارا تھا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، تو یہ مستحق ہو گئے غضب کے اوپر غضب کے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو بڑا ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون۔
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. یہود کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کا دین کے تعلق سے اور انبیاء کی نسبت سے جو دغل فصل رہا ہے وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ فرمایا گیا تھا اس سے پہلی آیت میں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، یہ غضب بر غضب کے مستحق ہو گئے. ایک ہی غضب نہیں بلکہ کئی غضب جو ہیں اس کا مستحق انہوں نے اپنے آپ کو بنا رکھا ہے. اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے، جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں وہ کفر ہیں، اور کافروں کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب، ذلت آمیز عذاب تیار کر ہی رکھا ہے. تو یہ عذاب دنیا آخرت میں عذاب کے مستحق ہیں اور دنیا میں اللہ کے غضب کے مستحق ہیں. تو ان جرائم میں سے یہ جرم بھی ہے، تقریباً یہ 27واں جرم بیان کیا جا رہا ہے جو اب تک جتنے ان کے جرائم آئے ہیں، کہ جب ان سے یوں کہا گیا ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن جو وحی آ رہی ہے اس پر تم ایمان لاؤ، تو وہ کہنے لگے قالوا نؤمن بما انزل علینا، جو کچھ ہمارے پر اللہ میں نے اتار دیا بس ہمارے واسطے تو بس وہی، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں. ایمان لانا ہے ایک چیز پر لائے، ایک دفعہ لیا ہے، بار بار ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، یہ کہیں کو ایک دفعہ اللہ میں نے ہمارے پاس اتار دی ایک چیز، ہم اس پر ایمان لائیں بس ختم، اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز آئے گی ہم نہیں مانتے. یہ ان کا کہنا تھا، یوں کہ یہ جیسے خم ٹھوک کر کے کہ بس حق پسند یہی ہے. اللہ میں سے کہاں چھپنے والی بات کہ صاحب جب اس لیے تم ایمان لاتے ہو کہ وہ اللہ نے اتارا، تو پھر یہ کہنا کہ ایک دفعہ ایمان لائیں گے، یہ کیا بات ہے؟ جو چیز بھی اللہ کی طرف سے اترے گی اس پر ایمان لاؤ گے. تو ہاں اپنی مرضی کا ایمان رکھنا چاہتے ہو تو بات ٹھیک ہے، تو صاف بات تھی. مگر اللہ میاں نے جو اس کا یہاں جواب دیا ہے یا ان پر الزام جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، انہوں نے یوں کہا کہ جو ہمارے اوپر اتر چکا ہے، یعنی مطلب بنی اسرائیل پر اور انبیاء بنی اسرائیل پر جو اتر چکا ہے ہم اس پر ایمان لائیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ جس چیز پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حق ہے، تو حق جہاں بھی ہو، میرے پاس ہو کہ آپ کے پاس ہو، اس گھر میں ہو کہ اس گھر میں ہو، اس ملک میں ہو کہ اس ملک میں ہو، حق تو ہے اسی واسطے کہ اس کو حق پسند مان لیں. جو نہیں مانے گا اس کا مطلب یہ کہ حق پسند نہیں. ایک تو وجہ یہ ہے اس کے ماننے کی،
اور دوسری وجہ کیا ہے؟ مصدقا لما معہم، جس چیز پر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. تو تصدیق کس لیے کرتا ہے بھائی؟ اللہ قرآن اگر آ کر یہ کہتا کہ تورات غلط، انجیل غلط، زبور غلط، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم اسی پر تو ایمان لائے، اس کو یہ غلط کہتا ہے ہم اس کو کیسے مان لیں. لیکن قرآن نے آ کر کیا کہا؟ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات اتاری اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. تو تورات اور انجیل اور زبور کی تصدیق کی قرآن نے آ کر. اب کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس چیز کی قرآن تصدیق کرتا ہے تم اس کو بھی نہیں مان رہے. پھر تو سمجھ میں آیا؟ اس کی ایک مثال ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ صاحب آپ اگر کہیں مجھ سے کہ باہر ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، میں کہوں میں نہیں مانتا آپ کو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بھی تو یہ ہوا نا صاف طور پر کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا آپ کو، تو آپ نے جو بات کہی میں اس کو بھی نہیں مانتا. مطلب یہ کہ وہ صاحب باہر نہیں کھڑے ہیں. قرآن نے آ کر تورات کی تصدیق کی، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے قرآن کو، اس کا مطلب یہ کہ تورات کو بھی نہیں مانتے. تو یہ کیسا عجیب ہے کہ تم یہ کہتے تورات کو مانتے ہو مگر قرآن جو آ کر تصدیق کرتا ہے تورات کی اس کو نہیں مانتے. تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. تورات کا ماننے والا لازمی طور پر اس کو قرآن ماننا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جس طرح سے ہم جو ہیں قرآن کو مانتے ہیں. کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ تورات جو ہے اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ سمجھ میں آیا؟ جو یوں کہے کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی اور پھر یوں کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، تو آپ یوں ہی تو کہیں گے بھائی تم قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی. اسی طرح سے تورات والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کو مانیں، اس لیے کہ قرآن نے تورات کی تصدیق کی ہے. اس لیے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن حق ہے، اور دوسرے ایک مصدقا لما معہم، وہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے ساتھ ہیں. اچھا صاحب دو جواب ہو گئے، تیسرا ایک اور جواب ہے. اور فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم جو یوں کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کے انبیاء پر جو اترا ہم نے اس کو مانا اور باقی ہم نہیں مانتے، تو پھر سوال یہ کہ انبیاء بنی اسرائیل کو تم نے قتل کیوں کیا تھا؟ پھر سمجھا؟ اگر مانتے تھے تو انہی کو قتل کیوں کیا؟ آج بھی تورات کے حصوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. مجھے یاد نہیں تھا کہ خیال نہیں تھا کہ یہ آیت آئے گی، اور نہ میں تورات اٹھا کے لے آتا اور نشان لگا کے میں پڑھ کے سناتا وہاں کہ جہاں خود اس کے اندر ہی موجود ہے فلاں نبی کو قتل کیا گیا، فلاں نبی کو قتل کیا، فلاں نبی کو قتل کیا. سمجھا؟ اور یہ نہیں کہ نہ ماننے والوں نے نہ جاننے والوں نے قتل کیا، بلکہ یہ جانتے ہوئے قتل کیا کہ یہ نبی ہے. تو ایک ایسی قوم کہ جو کسی کو نبی مانتے ہوئے اور جانتے ہوئے بھی قتل کرے، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جا سکتی؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہمارے اوپر اترا، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء پر، یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ ہے تمہارا کہنا، تم اس پر بھی ایمان نہیں لائے، ورنہ قتل کہیں وہ کرتے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آپ کہیے کہ پھر کیوں قتل کیا تم کرتے رہے ہو انبیاء اللہ کو، من قبل یعنی آج سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. اچھا صاحب، اور چلیے اپنی نسبت تم کرتے ہو موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ بھائی ہمارے سب سے بڑے نبی کون ہوئے؟ موسیٰ ہوئے. جس طرح سے نصرانی اپنی نسبت کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یہ ہماری خاص نسبت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگرچہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں. تو یہودی اپنی نسبت کس طرف کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کی طرف. اللہ میاں نے بھی بات کو چھوڑا نہیں، آخر تک لے کے گئے کہ اور انبیاء کو تو تم نے قتل کیا سو کیا، موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف تم نسبت کرتے ہو اپنی، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا تھا وہ بھی ہم سے سن لو. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ تمہارے پاس البینات لے کر آئے، کھلی کھلی نشانیاں، مراد ہیں معجزات، وہ معجزے کہ جن کے معجزہ ہونے پر کسی نے کوئی شک نہیں کیا اور جن کو شک تھا وہ بھی لاجواب ہو گئے. اچھا صاحب، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ایسے نبی کہ جن کا نبی ہونا دشمنوں نے بھی مان لیا تھا. کون تھے وہ؟ جادوگروں نے کہا تھا نہیں کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، مقابلے پر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہ سمجھ کر کے ان کو بلایا گیا تھا کہ موسیٰ جادوگر ہیں. لیکن جب آ کر دیکھ لیا کہ موسیٰ جادوگر نہیں بلکہ نبی ہیں، اور وہ سجدے میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے. تو جن کی نبوت کو دشمنوں نے بھی مان لیا اور وہ بھی ایمان لے آئے، جب وہی نبی تمہیں اطلاع دے کر اور تمہارے اس دعوے کے بعد کہ تم ایمان والے ہو موسیٰ پر،
اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے، اللہ کا پیغام اور اللہ کی شریعت لینے کے واسطے گئے، تمہیں اسی موسیٰ کے ہوتے ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام تم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ ہے تمہاری حرکت کہ ذرا تم سے برداشت نہیں ہوئے۔ 30 دن بھی نہیں گزرے تھے موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے، 30 دن کون سی بڑی بات ہے تھی، لیکن 30 دن نے گزرے، چھوٹا موٹا نہ نہیں بلکہ اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، بڑا ظلم کیا تھا تم نے اس وقت۔ ایک تو یہی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تم میں رہے تم کو برابر بتاتے رہے کہ شرک بری چیز ہے، شرک بری چیز ہے، شرک بری چیز ہے، اور تم نے ان کی تقریروں کو سن لینے کے باوجود، علم حاصل کر لینے کے باوجود شرک کیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ یہ کہ شرک کی برائی جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے تھی، اس لیے فرمایا کہ وانتم ظالمون، تم بڑے ظالم تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، صاحب یہ جرم ہوا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی جرم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، کتاب جیسے کیسے بھی وہاں سے لے کے آ گئے، اور مار کٹائی ہو گئی، ان کو سزائیں مل گئیں جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اب جو باقی بچے ہیں کہ ہم تیار ہیں، جن کے لیے کوہ طور سے کتاب لے کر آئے تھے، جب ان کو کہا یہ لو کتاب اور اس پر عمل کرو تو کہنے لگے ہم سے نہیں عمل ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ جو باقی بچے تھے، یہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان کا جواب یہ ہوا کہ ہم سے عمل نہیں ہوتا اس تورات کے اوپر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کا یاد دلایا، اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اس پر تورات پہ عمل کرو گے، ورفعنا فوقکم الطور، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر لا کر مسلط کر دیا، خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے اب اس کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اس کو لوز مت کرنا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور پوری توجہ سے بات کو سنو، جو موسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے مسائل بتلا رہے ہیں، اللہ کے حکم تم کو سنا رہے ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سنو۔ تو کیا ہوا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سن لیا، ہم نے سن لیا تھا مگر مانتے نہیں۔ سمجھ میں معلوم ہوا کہ سننے کا حکم ملا تھا، بس سن ہی لیا، آگے اس کے اندر پھر ایک بات اپنی طرف سے نہیں نکالی، ماننے کی بات تو نہیں کہی تھی، لہذا ہم نہیں مانتے۔ بڑا ظالموں سے پوچھئے بھائی، کوئی خیر میری بات سنو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننا نہیں مگر سن لو، یہ کون کہے گا؟ یہ طبیعت کے اندر جن کے شر ہے کہ وہ بھی بچے تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے بھی ضمیر اتنا گندا تھا، کہنے لگے کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں، نافرمانی کرتے۔ انہوں نے تو کہا ہوگا، یا تو زبان سے کہا ہوگا، یا یوں کہیے کہ عمل سے بتلا دیا کہ سنا ضرور مگر عمل نہ کیا، سننے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ اس کے عمل سے ظاہر نہیں ہوا۔ ہم کو یہ بات کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اس قرآن میں اس واقعے کو کیوں نقل کیا جا رہا ہے؟ سمجھا؟ اس لیے تھوڑی خالی یہودیوں کو بدنام کرنا مقصود ہے۔ یہ اللہ میاں اپنے وقت کو جو ہے اور اپنی کتاب کو ان فضول باتوں میں تھوڑی لگائیں گے۔ وہ سارے واقعات ان کے سنانا ہم کو اس لیے ہیں کہ ہم ان برائیوں میں مبتلا نہ ہوں کہ جن برائیوں میں وہ امتیں مبتلا ہو چکی ہیں کہ جن اللہ کے عذاب کو مستحق ہوئی، ہم وہ ان برائیوں میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ لیکن ہماری حالت اگر وہی ہو جائے کہ ہم چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن عمل سے ہمارا کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر بھی سن لیں، حدیث بھی سن لیں، سمجھ میں آیا، واعظ نصیحتیں بھی سن لیں، جمعہ کے خطبے بھی سن لیں، اور جہاں تک ہماری زندگی کا معاملہ ہے وہ جیسے کہ تحصیل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سمجھ میں آیا؟ جو نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو جو توڑتے چلے آ رہے ہیں وہ توڑتے چلے آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ زبان سے اگر ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی، عمل سے تو ثابت کر دیا کہ سنا ضرور مگر عمل نہیں کیا۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بھی ضرور جو تم سے پہلے قومیں امتیں گزر چکی ہیں ان کے طریقوں پر تم ضرور چلو گے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر ان میں سے کوئی ایک، جانتے اسے وہ کہتے ہیں گھوس کا یہ بجو بب کہتے ہیں بجو کو، اگر ان میں سے کوئی ایک آدمی بچو کے بھٹ میں گھسا ہوگا تم بھی گھسو گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جانے کی جگہ نہیں ہے، جو کرنے کا کام نہیں ہے،
پچھلی امتوں نے اگر وہ بھی کیا ہوگا اور اس راستے پر بھی چلے ہوں گے کہ جو راستہ چلنے کا نہیں ہے، تم لوگ بھی اس راستے پر چلو گے اور وہ کام بھی تم کرو گے جو کرنے کا کام نہیں۔ ساری برائیاں پچھلی امتوں کے آج ہمارے اندر ہیں، سمجھ میں آیا؟ اور جس فخر اور ناز کے ساتھ وہ کرتے تھے اسی فخر اور ناز کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے واقعات کو اسی لیے ہم کو سنایا، ہم وہ کام نہ کریں۔ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، بات یہ تھی کہ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، فرمایا کہ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت گھر کی ہوئی تھی۔ اس واسطے اگرچہ بچڑے کی پوجا سے ان کو ہٹا لیا، مگر وہ نافرمانیاں جو برابر ہو رہی ہیں اور ماننے کو تیار نہیں، بات یہی ہے کہ وہ شرک اور بت پرستی جو ہے اس نے گھر کیے ہوئے۔ اس سے وہ بات کھلے گی کہ جس کو مجھے اب یہ یاد نہیں کتنے ہفتے پہلے، لیکن کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک تقریر کی تھی اسی تفسیر کے دوران، اور میں نے کہا تھا ایمان کا ایک تقاضا ہے، کچھ عمل ایمان چاہتا ہے، اور کفر کا بھی ایک تقاضا ہے، یعنی کفر جو ہے وہ بھی کچھ عمل چاہتا ہے، سمجھ آئے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو ایمان سے میل کھاتے ہیں، یعنی ایمان ہوگا تو وہ آدمی عمل کرے گا، اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو کفر سے میل کھاتے ہیں، میچ کرتے ہیں، جس کے اندر کفر ہوگا وہ وہی عمل کرے گا، سمجھ میں آیا؟ تو ایمان اگر ایکٹیو ہے، مضبوط ہے، ناممکن ہے کہ اس سے بالارادہ گناہ سرزد ہو جائے، اس لیے کہ گناہ اور ایمان جو ہے یہ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے، سمجھ میں آیا؟ اور کافر جو ہے اگر اس کے اندر کفر ایکٹیو ہے، ممکن ہی نہیں اس سے اللہ میاں کے فرما برداری والا کوئی کام ہو جائے، نہیں ہوگا۔ اگر اس نے کیا بھی ہوگا کسی اور دنیا کے مسئلے سے کیا ہے، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے وہ کام، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ایکٹیو نہیں، بلکہ وہ بیمار ہے، اور وہ ایسا بیمار ہے کبھی کبھی اس کے اوپر کفر کی پرچھائیاں بھی پڑ جاتی ہیں، اس لیے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مومن ایمان کی حالت میں زنا نہیں کر سکتا، کوئی مومن ایمان کی حالت میں چوری نہیں کر سکتا، کوئی مومن ایمان کی حالت میں شراب نہیں پی سکتا، سمجھا؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، یہ حدیث۔ تو اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت کوئی مومن گناہ کبیرہ کر رہا ہو، اس سے مراد گناہ کبیرہ ہو خالی یہ 3 عمل تھوڑی، مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، تو صرف یہ 3 عمل نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنے حرام کام ہیں جب ان کو کرتا ہے تو علماء اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اس وقت جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے اس کے اندر سے وہ ایمان نکل جاتا ہے، اور وہ جب گناہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان جیسا کیسا بھی ہے وہ آگے جاتا ہے۔ ایمان کو نفرت ہے اس حرام کام سے، یہ حدیث کے بتلانے کا مقصد یہ ہے وہ اس حالت میں مومن نہیں رہتا۔ تو اس لیے یہ بات یہاں فرمائی گئی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دل کے اندر گھر کر گئی تھی، اس واسطے ان سے یہ ساری نافرمانیاں ہو رہی تھیں۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ برا ہے وہ ایمان جو تم کو ایسی ایسی باتوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو پھر یہ کیسا ایمان ہے؟ شرک تم نے کر لیا، انبیاء کو تم نے قتل کر ڈالا، اور جو اللہ کے احکام اور پیغامات پہنچے ان کو سننے کے بعد یوں کہا ہم نے سن تو لیا مگر مانتے نہیں، یہی ہے تمہارا ایمان؟ اس کو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اس پر جو ہمارے اوپر اترا تھا۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس، آپ کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک بس صرف تمہارے واسطے سارے لوگوں کے کو چھوڑ کر کے، یعنی مطلب وہاں کی کامیابیاں، اور یہ کہا بھی کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے ہم تو اللہ میاں کی سلیکٹڈ امت ہیں، آج بھی موجود ہے یہ بات بائبل کے اندر، اسرائیلی جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سلیکٹڈ ہیں، بلکہ اللہ کا کنبہ ہیں،
قرآن شریف کے اندر بھی ان کا قول نقل کیا گیا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ میاں کی اولاد ہیں اور اس کے دوست ہیں، لہذا ہم میں سے جو بالکل صحیح ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، اور جو گنہگار ہیں ان کو بھی جنت میں جانا ہے تھوڑی بہت سزا حاصل کر لینے کے بعد۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ آپ کہیں گے یہ دعوت ہم بھی کرتے ہیں، تو بات یہ کہ اگر بے ایمانیوں کے ساتھ اور بدامنیوں کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ اچھا نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ صحیح ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو اعمال کی خرابی ہے تو اس کو کٹ کٹا کر کے پٹ پٹا کر آخر جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہودیوں کو اس لیے کہنے کا حق نہیں تھا کہ انہوں نے کفر کیا تھا، سمجھ میں آیا؟ بچڑے کی پوجا کی، پھر کہاں سے مومن رہ گئے؟ سمجھ میں آیا؟ شرک اور ایمان دونوں جمع تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے اور انبیاء کو قتل کر کے کافر ہو گئے، کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، صاف انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا اسرائیلیوں کا، اور جو ایمان نہیں لائے وہ کافر ہو گئے، تو کفر کے ساتھ کیسے جنت میں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کو نہیں مانا تو پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر پر ایمان لانے سے مومن بنتا ہے، اور جب اس پر ایمان نہیں لایا تو کافر ہوئے، تو کفر کے ساتھ کیسے جنت میں جائیں گے؟ یہ ہے وجہ ان کا دعوے کے غلط ہونے کی۔ ہمارا دعویٰ جو ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے آخرکار، وہ دعویٰ اس لحاظ سے صحیح ہے کہ جب تک ہم مومن ہیں، ایمان کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے، اعمال اچھے ہیں تو پھر کوئی سزا نہیں، کوئی جوکھو نہیں، سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اعمال اگر خراب ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہوگا اور قدرت ہے کہ وہ سزا دیں اور یہ معاف کر دیں۔ ان کا یہ دعویٰ غلط تھا، اس لیے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہے دار آخرت اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے لوگوں سے ہٹ کر کے، تو پھر فرمایا تو پھر کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تم موت کی تمنا کرو، اس واسطے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اچھی زندگی چاہتا ہے۔ ایک مثال، ہر شخص جو ہے وہ اپنے خاندان اور کنبے میں اپنے وطن میں رہنا چاہتا ہے، سمجھ میں آیا؟ پر ہم ہندوستان چھوڑ کر امریکہ میں آ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ پاکستانی یہاں کے کیوں بیٹھے ہیں؟ سعودی عرب اور فلاں جگہ کے لوگ کیوں بیٹھے؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہوا کہ بھائی اگر ہم یہاں سے نکل کر کے فلانے ملک میں جائیں گے تو ہمیں آرام ملے گا، راحت کی زندگی ملے گی، تو اپنا وطن چھوڑا، اپنا کنبہ چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، بھاگے چلے آئے، جہاں بھی گئے، امریکہ میں گئے کہ انگلینڈ میں گئے، کہیں بھی گئے۔ تو جہاں جانے سے راحت کا ملنا یقینی ہوتا ہے وہاں آدمی جانا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں چاہے تکلیف میں ہوں مگر میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں یقین ہے کہ آخرت میں ساری کامیابیاں تمہارے واسطے ہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کو بھی چاہتے ہو، اس لیے کہ موت ہی کے دروازے سے گزر کر وہاں جانا ہوگا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو ذرا موت کی تمنا کر کے تو بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت میں تمہاری کامیابیاں ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ عجیب بات ہے، ہو سکتا تھا کہ صاحب یہودی اس آیت کے اترنے کے بعد کوئی کہہ دیتا زبان سے، صاحب ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، چاہے دل سے تمنا نہ کرتے لیکن زبان سے تو کہہ دیتے، سمجھ میں آیا؟ اللہ میاں نے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ ہرگز تمنا نہ کریں گے۔ معلوم ہوا زبان سے بھی نہیں کہیں گے، دل سے تمنا نہیں ہوگی اور زبان سے بھی نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ایک نے بھی نہیں کہا، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ صاف تھی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو نہ سمجھتے ہوتے اور آپ کو جھوٹا مانتے ہوتے تو پھر تو ان کے لیے بہت آسان تھا، کہہ دیتے ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ مگر بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس پیغمبر کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتا ہے۔ بیٹے کے پہچاننے میں کس کو دھوکہ ہوگا؟ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے بھائی کو پہچاننے میں دھوکہ کھا لے، سمجھ میں آیا؟ ہو سکتا ہے دوست کے پہچاننے میں دھوکہ کھا لے، لیکن بیٹے کو پہچاننے میں کس کو دھوکہ ہوگا؟ وہ تو اس کا اپنا خون ہے۔ تو جس طرح سے کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا،
ان یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد آپ کو پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھایا. آپ کہیں گے جب انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر ہیں اور جان لیا کہ پیغمبر ہیں، پھر وہ کافر کیسے ہوئے؟ وہ تو مومن ہو گئے. خوب سمجھ لیجئے، جاننے سے مومن نہیں ہوتا، ماننے سے مومن ہوتا.